السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے ساتھ؟ اسکرین؟ جی سر، ہو رہی ہے۔ طيب الحمد للہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے اس ٹاپک کا آغاز کیا تھا کہ روزے کے کیا مقاصد ہیں اور رمضان المبارک کے فضائل پر ہم نے کچھ بات کی تھی، اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ رمضان شہر الصیام، کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ رمضان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاما معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو رمضان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ اب روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور اجر پانے کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ بات پہلے سمجھ لیں کہ کل بھی اس طرح کی حدیث گزری تھی قیام کے بارے میں۔ تو یہ جو احادیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص یہ نیکی کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، تو ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ معافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی پڑتی ہے، یعنی جو گناہ یاد ہوں تو ان کی اسپیسیفکلی معافی مانگنی پڑتی ہے، خاص طور پہ ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی پڑتی ہے، اور ان کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ ترک یعنی ترک کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ معاف نہیں ہوگا۔ اور صغیرہ گناہ جو ہیں وہ عبادات کرنے سے، 5 نمازیں پڑھنے سے، رمضان کے روزے رکھنے سے، حج کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر معاملہ گناہ کا حقوق العباد کے ساتھ ہو تو وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک اس بندے کو حق نہ دیا جائے۔ اگر کسی کا حق چھینا ہے، اگر کوئی شخص ہے اس نے اپنے والدین کی وراثت میں اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، تو اب بے شک اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے، جب تک بہنوں کو حصہ دے گا نہیں تو اس کی جان نہیں چھوٹے گی اور اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر وہ اس کی بہن موجود ہے، اور یا اگر بہن موجود نہیں، اس کے آگے وارثین ہیں، تو ان کے وارثین تک وہ مال پہنچائے، کیونکہ وہ بہن کا حصہ تھا، اب وہ وارثین کا حصہ بن گیا۔ تو جس بھی شخص کا حق ہے وہ اس تک پہنچانا ضروری ہے، تب وہ گناہ معاف ہوگا۔ یہ حقوق العباد کے معاملے میں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے فی سبیل اللہ، بعض اہل علم اس کا معنی جہاد کرتے ہیں کہ جہاد کے دوران روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت جتنا دور کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ نفلی روزے کی بات ہے، تو جو اگر فرضی روزہ ہے وہ یقیناً اس کا اجر نفلی روزے سے زیادہ ہے، کیونکہ فرائض جو ہیں وہ بالاتفاق نوافل سے زیادہ اجر والے ہوتے ہیں۔ تو فرض روزے کا اجر کتنا ہوگا؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرهم، کہ جنت میں وہ دروازہ ہے، اس کا نام ریان ہے، اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، روزہ داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی اب اس دروازے کے اندر کیسی جنت ہے اور کیسی نعمتیں ہیں یہ صرف ان کو معلوم ہوگی جو روزے رکھتے ہوں۔ ہاں۔ پھر ایک اور حدیث ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اس میں آپ سے کوشچن بھی کروں گا اس لیے توجہ کے ساتھ سنیں۔ قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، پس روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ باقی اعمال بھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور باقی اعمال کا اجر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دے گا قیامت کے دن۔ تو پھر اس حدیث کا کیا معنی ہوا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا؟
آپ میں سے جس کو آنسر آتا ہے ہینڈ ریز کریں. یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. جی ہرا کے علاوہ اور کوئی، کسی کو آنسر آتا ہے ہرا کے علاوہ؟ جی ہرا بتائیں، ہرا بتائیں آپ. السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام. سر، ایک تو اس کی یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں، جبکہ روزہ مخفی ہوتا ہے، ہوں تو اسی لیے اللہ صحیح ہے، نے اس کا اجر اپنے ذمہ رکھا۔ یعنی صرف انسان کو پتا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جی بعد اس انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. جی اس کے علاوہ جی ثنا. جی السلام علیکم سر، یہی کہی تھی، مجھے آپشن وعلیکم. نظر نہیں آ رہا تھا ہینڈ ریز کرنے والا۔ اس میں یہی ہے کہ یعنی اب دیکھیں باقی چیزیں تو پھر بھی نظر آتی ہیں، لیکن اس کا تعلق تو انسان کے بالکل یعنی اس کے اپنے ساتھ ہے نا، کہ جی وہ نیت اس کی کیسی ہے۔ تو باقی بھی دیکھیں تو ہم بہت سے کام جو ہیں وہ کوئی اور کہے تو کر دیتے ہیں، لیکن کھانا پینا تو کبھی بھی کسی کے کہنے پہ اس طرح سے نہیں چھوڑیں۔ تو بالکل اس بالکل لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کے لیے زیادہ اجر رکھا ہے صحیح. کہ نظر نہیں آ سکتا یہ۔ بارک اللہ فیکم. السلام علیکم۔ یعنی جی دوسرے وعلیکم. جتنے نیک اعمال ہیں فرشتوں کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے کتنے نیکی لکھنا ہے اس کا ان لوگوں کو معلوم ہے، لیکن فرشتوں کو بھی نہیں معلوم کہ روزے کا اجر کتنا لکھنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ دینے والے ہیں۔ جی ایسے ہی بارک اللہ فیکم. ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ جو اہل علم نے بیان کی، جیسا کہ ہرا اور ثنا نے بیان کی، اور دوسری وجہ جو ہے وہ فوزیہ نے بیان کی. سعدیہ آپ نے کوئی تیسری وجہ بتانی ہے؟ سعدیہ. جی وہ یہ کہ اس میں روزے کی تاکید اور اس کی اہمیت اور اس کا اجر کا زیادہ ہونا ظاہر ہوتا ہے اس بات سے۔ صحیح ہے بارک اللہ فیکم. روزے کی تاکید اور روزے کا اجر کا زیادہ ہونا ثابت ہوتا ہے. جی عائشہ. عائشہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. اپنی ویڈیوز آف رکھیں اس میں. صحیح، میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ جی آ رہی ہے۔ اوکے. ہاں اچھا، اب یہ جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے سوائے روزے کی کہ روزہ میرے لیے ہے. ہاں نہیں کھائے، پانی پی لیے۔ اپنے مائکس آف کر لیں پلیز، اپنے مائکس آف رکھیں. بارک اللہ فیک. تو یہ جو حدیث ہے اس کا ایک اور طریقہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے صحیح مسلم کے اندر، اور اس کے اندر اس کی وضاحت ہے، اس کی وضاحت ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. یعنی حدیث کے اندر اس کی وضاحت آئی ہوئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کا ہر عمل زیادہ کر دیا جاتا ہے. الحسنۃ عشر امثالها، کل جہاں سے ہم نے بات سٹارٹ کی تھی کہ تو وہ کم سے کم جو لکھی جاتی ہے وہ 10 کے برابر لکھی جاتی ہے. الی 700 ضعف، 700 گنا تک اس کو بڑھایا جاتا ہے، یعنی 10 سے لے کے 700 تک کم سے کم 10 لکھی جاتی ہیں. قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے. یعنی روزے کا کتنا اجر لکھا جاتا ہے، کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، جیسا کہ فوزیہ نے کہا فرشتوں کو بھی نہیں ہے. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ فرماتا ہے پس روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اناؤنس کرے گا کہ روزے کا کتنا اجر ہے. يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، میرا بندہ اپنا کھانا اور شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے. تو یہ مراد ہے اس حدیث سے، جس کی وضاحت خود نبی علیہ السلام نے کر دی کہ قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ روزے کا اجر کتنا ہے. تو رمضان شہر الصیام ہے، رمضان روزوں کا مہینہ ہے. پھر رمضان شہر الصبر ہے، رمضان صبر کا مہینہ ہے.
نبی علیہ السلام نے فرمایا وصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے یعنی گناہوں سے بچاتا ہے ایک مومن کو. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، تو تم میں سے جب کسی کا روزے والا دن ہو فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، تو نہ کسی سے جھگڑا کرے نہ کسی کو برا بلا کہے. وَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی اس کو برا بلا کہے، گالی دے یا اس سے لڑائی کرے، فَلْيَقُلْ، پس وہ کہے إِنِّي امرؤ صائم، بھائی میں روزے سے ہوں، میں تمہیں جواب نہیں دے سکتا. تو رمضان صبر سکھانے آیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں رمضان میں روزہ رکھ کے لوگ زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ بھائی تم نے روزہ کسی پہ احسان تو نہیں کیا، روزہ رکھا ہوا. روزے کا تو مقصد یہ ہے کہ تمہیں صبر آئے. تو روزے کے مقصد کو جب ہم نہیں سمجھتے، اور یہی ہمارے آج کے اس ٹاپک کا موضوع ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے. روزے کا مقصد ہے ایک مومن کو صبر سکھانا. اور کئی لوگ کہتے ہیں نہیں میرے اندر صبر نہیں آتا. بھائی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ، جو پاکیزگی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ بنا دیتا ہے. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اور جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کر دیتا ہے. وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بندے کو صبر سے بڑھ کے کوئی بہتری اور وسعت نہیں عطا کی گئی. کسی شخص کو صبر سے بڑھ کے کوئی اچھائی نہیں عطا کی، یعنی جس کے اندر صبر آ جائے تو اس کے اندر ساری خیر اس کے اندر آ جاتی ہے. وہ گناہوں سے بھی صبر کرتا ہے، وہ جذبات سے بھی صبر کرتا ہے، وہ فرائض پہ بھی صبر کرتا ہے. رمضان شہر المغفرہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ، 5 نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، و رمضان الی رمضان، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک، مکفرات ما بینہن، یہ درمیان کے گناہوں کی کفارہ ہے. یعنی ایک نماز جو ہے وہ پچھلی نماز کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو 5 نمازیں اور ایک جمعہ پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک گناہوں کا کفارہ ہے، اور رمضان پچھلے رمضان سے اس رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے. ما بینہن، جو ان کے درمیان ہے. اذا اجتنب الکبائر، اگر وہ شخص کبائر سے جو ہے اجتناب کرے. اور بعض طرق میں اذا اجتنب الکبائر، جب کبائر سے اجتناب کیا جائے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ صغائر گناہ جو ہے معاف ہوتے ہیں، کبائر کی بات نہیں ہو رہی. رمضان مغفرت کا مہینہ کیسے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ حدیث صحیح ہے ادب المفرد میں اور دوسری کئی کتابوں میں حسن سند کے ساتھ موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ممبر پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین آمین آمین. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ ایسے پہلے تو نہیں کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا قال علی جبریل، مجھے جبریل نے کہا رغم انف عبد ادرک ابویہ او احدہما لم يدخلہ الجنہ، کہ اس شخص کی ناک کھا کلود ہو جائے، یعنی وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جس نے والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو پایا، یعنی دوسرے طرق میں بڑھاپے کی صورت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا. قلت آمین، تو میں نے آمین کہا، یعنی جبریل نے یہ بات کہی اور میں نے آمین کہا. ثم قال، پھر جبریل نے کہا رغم انف عبد دخل علیہ رمضان فلم یغفر له، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے کہ جس پر رمضان آیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی. فقلت آمین، تو میں نے کہا آمین. ثم قال رغم انف امرئ ذکرت عنده فلم يصلی علیک، اور وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا. فقلت آمین، تو میں نے کہا آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حدیث جو ہے وہ انتہائی اہم حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ رمضان جو ہے وہ مغفرت کا مہینہ ہے. یہ جو بعض طرق میں آتا ہے نا کہ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا جہنم سے آزادی، یہ ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہمارے ہاں وہ جو عشروں کی مختلف دعائیں ہوتی ہیں کہ پہلے عشرے کی یہ دعا ہے، دوسرے عشرے کی یہ دعا، تیسرے، وہ بھی ثابت نہیں. ابن خزیمہ کی روایت ہے، علی بن زید بن جدعان راوی اس میں ضعیف ہے، وہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں. رمضان سارا کا سارا رحمت ہے اور سارا کا سارا مغفرت ہے اور سارا کا سارا جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. البتہ یہ بات ثابت ہے مختلف حدیث سے کہ جو آخری عشرہ ہے وہ پہلے 2 عشروں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ایک تو یہ کہ رمضان جا رہا ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ آخری عشرے میں ایک رات ہے جو سارے سال کی تمام راتوں سے افضل ہے، جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. اس وجہ سے آخری عشرہ پہلے 2 عشروں کی نسبت زیادہ
فضیلت والا ہے، لیکن سارا رمضان رحمت ہے اور سارا مغفرت ہے اور سارا جہنم سے آزادی ہے۔ پھر روزے کا ایک اور مقصد ہے تقوی، اور یہ سب سے اصل مقصد ہے روزے کا۔ رمضان شہر التقوی ہے، یہ تقوی کا مہینہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ روزے کا اصل مقصد ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے روزے کے ذریعے۔ اگر روزے کے ذریعے بھی وہ اللہ کے قریب نہیں ہو رہا تو پھر روزے کا مقصد نہیں پورا ہو رہا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹ بولنا، لغویات کرنا اور برے کام کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اس بندے کی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے کھانا پینا چھوڑوا کے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو کہ ہم بھوکے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کیا ملنا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے نا، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوشی ملتی ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ تو بھوک اور پیاس جو اللہ تعالیٰ ہمیں فرض کرتے ہیں رمضان کے اندر روزے کی صورت میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ مومن یہ دیکھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں جو ویسے عام دنوں میں حلال تھیں، تو میں اللہ کے لیے حرام چیز کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ یعنی کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے نا، جب مرضی انسان چاہے کھائے اور پیے، حلال رزق اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے وہ حلال کیا ہے رزق۔ تو اب رمضان میں وہی رزق جو عام دنوں میں حلال ہے اس کو اللہ تعالیٰ منع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو اب تم رک گئے اس چیز سے جو تمہارے لیے حلال ہے، اور افطاری کے بعد تم کھاؤ گے، ابھی تم اس لیے نہیں کھا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو جھوٹ سے تو اللہ تعالیٰ نے عام حالت میں بھی منع کیا ہوا ہے، غیبت سے اللہ تعالیٰ نے عام حالت میں بھی منع کیا ہے، چغلی سے اللہ تعالیٰ نے عام حالت میں بھی منع کیا ہے، تو وہ چیز کیسے تم روزے میں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو یہ مقصد ہے روزے کا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بہت بڑی بات ہے، رب صائم حظہ من صیامہ الجوع والعطش، کہ ممکن ہے کہ کوئی روزہ دار ہے اس کو اس کے روزے سے صرف بھوک اور پیاس نصیب ہوتی ہے۔ رب صائم، یعنی کئی ایسے روزہ دار ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے صرف بھوک اور پیاس نصیب ہوتی ہے۔ ورب قائم حظہ من قیامہ السحر، اور کئی ایسے قیام کرنے والے ہیں کہ ان کو ان کے قیام سے صرف جگراتا نصیب ہوتا ہے، بس ان کو اجر نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ قیام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور یہ جو روزے والی بات ہے تو وہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا، یا پھر روزہ رکھ کے وہ روزے کا حق ادا نہیں کرتے، روزہ رکھ کے بھی وہ کام نہیں چھوڑتے جو اللہ تعالیٰ نے عام حالت میں حرام قرار دیا، تو اس کو روزے کا اجر نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، فرض ادا ہو گیا، اب قضا اس پہ نہیں لازم، لیکن روزے کا مقصد ہی نہیں پورا ہوا۔ روزے کا مقصد تو تقویٰ تھا، مومن کو متقی بنانا تھا، اس کو باقی گناہوں سے روکنا تھا، تو جب وہ نہیں روک رہا تو اس کا مقصد نہیں پورا ہوا۔ تو یہ ہمارے آج کے اس لیکچر کا خلاصہ تھا، اور یہیں پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کسی کا کوشچن ہے تو وہ ہینڈ ریز کر کے سوال۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کو ہم جو ہے وہ اعتکاف کے مسائل پہ بات کریں گے، اور اس سے اگلے ہفتے فطرانہ کے مسائل پہ انشاءاللہ۔ اور بیچ میں اگر موقع ملا تو انتہائی ایک امپورٹنٹ لیکچر ہے حجیت حدیث کے حوالے سے، کیونکہ آج کل نا یہ انکار حدیث کا فتنہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ انکار حدیث یوٹیوب پہ بیٹھ کے، میڈیا پہ بیٹھ کے، اور اسکالر نما کئی لوگ جو ہیں، اسکالر بنے ہوئے ہیں، اسکالر ہیں تو نہیں، وہ یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ 200 سال کے بعد لکھی گئی حدیث حجت نہیں ہوتی، اور حدیث میں مسٹیک ہوتی ہے، اور حالانکہ حدیث قرآن کی تشریح ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی ہے، اور قرآن جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ حدیث کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، لیکن نماز کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں بتایا، نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا، لیکن روزے کے احکام اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن میں نہیں بتائے، نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نصاب نہیں بتایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے۔ حج کے احکام، یہ اب ارکان اسلام جو ہیں، ارکان اسلام جو 4 عمل سے ریلیٹڈ ہے، پہلا عقیدے سے ریلیٹڈ ہے، باقی 4 عمل سے ریلیٹڈ ہے۔ ارکان اسلام کے جو بیسک ارکان ہیں ان کی ڈیٹیلز قرآن کے اندر نہیں ملتی،
اس کے لیے ہمیں حدیث کی طرف جانا پڑتا ہے. تو باقی سارا دین تو اس کی تفصیل تو ہے ہی حدیث کے اندر. اس لیے حدیث جو ہے وہ حجت ہے. اور وہ کیسے حجت ہے وہ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ باقاعدہ ایک لیکچر رکھیں گے, اور وہ دلائل میں آپ کو دوں گا اور آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنے ہوں گے اپنے پاس. یہ انکار حدیث کا فتنہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم. سر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر بات. میرا سوال ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے جو ذهب الظمأ وابتلت العروق کو جو ہم کھانے کے بعد افطار کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں تو وہ بھی صحیح حدیث ہے؟ جی صحیح بات تو یہی ہے کہ وہ ضعیف ہے. میری سرچ میں وہ ضعیف ہے. بعض اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے. اچھا. اور سر میرا ایک اور سوال تھا کہ جیسے کہ ہم جب روزہ کھولتے ہیں تو کیا فوراً جیسے ہی اذان ہو ہمیں فوراً روزہ کھول لینا چاہیے یا کچھ اور تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے نہیں نہیں, 3-4 منٹ؟ فوراً کھول لینا چاہیے. اگر تو آپ کے پاس آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے نا کہ یہ اذان پہلے ہو رہی ہے, پھر رک جائیں. مطلب آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ آج غلطی سے مؤذن جو ہے نا یہ اذان پہلے دے رہا ہے, تو جی پھر آپ رک جائیں بے شک. یا کسی دن اگر بادل آئے ہوئے ہیں اور آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ کیلنڈر سے ہٹ کے اذان ہو رہی ہے تو پھر تو چلیں احتیاط کرنی چاہیے. لیکن عام دنوں میں جیسے ہی اذان ہو تو وہ روزہ جو ہے نا وہ کھول لینا چاہیے. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ خیر. جی, اور یہ جو آپ نے روایت پوچھی نا, اس کی سند میں حسین بن واقد راوی جو ہے نا جی یہ متفرد ہے. حسین بن واقد, یہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کو, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس حدیث کی مکمل یہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. امام احمد رحمہ اللہ نے اس کی احادیث پہ انکار کیا اور کہتے ہیں لہو اشیاء مناکیر, یہ منکر روایتیں بیان کرتا ہے. اور امام ابن حبان کہتے ہیں ربما اخطأ فی الروایات, یہ روایات میں مسٹیک کرتا ہے. تو ایسا جو راوی ہوتا ہے اگر وہ کوئی ایسی حدیث بیان کرے جس میں وہ متفرد ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا, بلکہ اس کی مطابعت ہونا ضروری ہے. اس کی مطابعت ہونا ضروری ہے. اور یہ تو بعض لوگ مطلب کہتے ہیں کوئی امام دعا ترمذی, بھی نہ پڑھے؟ ہاں جی کوئی دعا نہ پڑھیں, بس بسم اللہ پڑھیں, اور جو کھانے کے بعد کی دعا وہ پڑھیں. جو کھانے کی بعد کی دعا ہے بس وہ پڑھ لیں, وہ تو پڑھنی ہے نا, جی جی تو وہ پڑھ لیں. لیکن بہرحال اس حدیث کو بعض اہل علم نے حسن قرار دیا ہے, جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو, یہ میں نے اس کے اندر مینشن کیا وحسنہ الالبانی, شیخ البانی نے اس کو ارواء الغلیل میں حسن قرار دیا ہے. اور شیخ ارناؤت, شیخ شعیب ارناؤت نے حسن قرار دیا. وہ شیخ زبیر, ہمارے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں, انہوں نے بھی اس کو حسن قرار دیا. تو بعض علماء نے اس کو حسن قرار دیا, اور شیخ عبداللہ سعد اس کو ضعیف کہتے ہیں, اور شیخ یاسر فتحی جو علل کے بہت بڑے ماہر ہیں وہ ضعیف کہتے ہیں. شیخ بادانی محمد بن علی بن حزام البادانی شیخ مقبل کے شاگرد ہیں, وہ اس کو ضعیف کہتے ہیں. اور اسی طرح شیخ ابو علی الحارث الحسنی ضعیف کہتے ہیں. شیخ مقبل وادی نے اس کو ذکر نہیں کیا صحیح حدیث میں. تو صحیح معلوم یہی ہوتا ہے واللہ عالم کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے, یہ روایت ثابت نہیں ہے, کیونکہ اس میں حسین بن واقد کا تفرد ہے. حسین بن واقد کے علاوہ اور کوئی تو اس کو بیان کرتا نا. تو جب ایک بالکل ایسی دعا ہے جو مشہور اور معروف ہونی چاہیے, اور وہ حسین بن واقد جیسا ایک راوی جو ہے متفرد راوی تفرد کر رہا ہے اس کے ساتھ, تو اس لیے. اور امام ترمذی نے بھی کہا ھذا حدیث حسن غریب, امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے. امام ترمذی جب کسی حدیث کو حسن کہیں تو اس سے مراد وہ والی حسن نہیں ہوتی جو حسن ہم سمجھتے ہیں. یعنی جو متاخرین کے ہاں حسن ہے نا, وہ متقدمین اس کو صحیح کہتے تھے. متاخرین جو کیٹیگری بناتے ہیں نا صحیح اور حسن میں ڈیفرنس کرتے ہیں کہ حسن وہ حدیث ہے جس کی سند میں راوی کا حافظہ کچھ کمزور ہو, تو متقدمین اس کے لیے صحیح کا لفظ استعمال کرتے تھے. متقدمین کے ہاں حسن کی اصطلاح الگ تھی. امام ترمذی رحمہ اللہ تو ضعیف حدیث کو حسن کہتے ہیں. یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ کے ہاں حسن حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کی سند میں ضعف ہو. یہ بات کئی اسٹوڈنٹس آف حدیث کو بھی نہیں پتا ہوتی, کیونکہ انہوں نے اس پہ ڈیپلی اسٹڈی نہیں کی ہوتی. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.